بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ مسئلہ تو خلاف توقع بہت آسانی سے نمٹ گیا۔ اس معاملے میں رکشی نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ اگر وہ زبان نہ کھولتی تو سلام کا ہاتھ آنا ناممکن تھا۔ اس اثناء میں کرنل بھی اپنی بیوی کو وہاں سے اٹھا لے گیا۔ میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو وہ جلد یا بدیر غزالہ کے اغوا کی کہانی اوپر والوں تک پہنچا دے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس معاملے میں جہانگیر کا نام بھی ملوث ہو جائے گا۔ اسے میں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ غزالہ کے بارے میں لا علمی ظاہر کرتا رہے۔ اس طرح یہی سمجھا جائے گا کہ قیدی لڑکی جیوا ہاؤس میں آتش زنی کے بعد خود ہی فرار ہو گئی ہوگی۔ پھر میں لے جاؤں اسے؟ سلطان شاہ نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ کہاں لے جاؤ گے؟ شہر کے مضافات میں بہتیرے ویران مقامات ہیں۔ پھر ہم دونوں اسلام کے بارے میں جزیات طے کرنے لگے۔ غزالہ نہا دھو کر لباس تبدیل کر آئی تو معمولی سی کمزوری کے سوا اغوا اور قید کی صحبتوں کے سارے آثار اس کے چہرے سے مفقود ہو چکے تھے اور اس کے بشرے پر پہلے جیسی رعنائی بحال ہو چکی تھی۔ بہت پریشان کیا ہے تم نے ہم سب کو، میں نے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اگر جیوا ہاؤس کو آگ لگانے کی مجبوری آڑے نہ آ گئی ہوتی تو اس وقت تم نہ جانے کہاں ہوتی۔ سارا فطور ٹیکسی کی خرابی سے پیدا ہوا تھا۔ وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، ہونے والی بات ہر صورت میں ہو کر رہتی ہے، ورنہ کیا ضروری تھا کہ ٹیکسی خراب ہوئی اسی وقت وہ شخص ادھر آ نکلا؟ اور میرے خیال میں فساد کی بنا تم نے اس وقت ڈالی جب میرے مشورے کو نظر انداز کر کے تم نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی لیے بڑوں کی بات ماننے پر زور دیا جاتا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ سلطان شاہ ہمارے ساتھ تھا۔ سلطان شاہ نے کامران کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی نظر نہ آیا اور میری استفسار طلب نگاہیں بے اختیار سلطان شاہ کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ شاید دروازے کی اوٹ میں پڑا ہوگا، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ صبح میں نے دروازہ کھول کر ناشتہ دیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہی ہو گیا ہو۔ چلے آؤ، میں ابھی زندہ ہوں۔ اندر سے اس کی کانپتی ہوئی کمزور آواز ابھری اور ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ دروازے کے پیچھے گدے پر زخموں کی گٹھڑی کی صورت میں سکڑا سمٹا ہوا نظر آیا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی غزالہ پھریری لے کر رہ گئی۔ قیدی نے گردن اٹھا کر ورم آلود نیلے پپوٹوں میں جری پیدا کر کے ہماری طرف دیکھا اور غزالہ کو دیکھتے ہی اس کے ادڑے ہوئے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ مل گئی۔ وہ کراہتے ہوئے پھنسی آواز میں بولا، شاید اب میری گلو خلاصی ہو جائے گی۔ ہم تمہاری گلو خلاصی ہی کرانے آئے ہیں، سلطان شاہ نے کہا۔ روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم اسے چھوڑ کر آؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں، میں نے سلطان شاہ سے کہا اور غزالہ کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ سلطان شاہ اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ کمرے سے نکل کر آنے کے بعد غزالہ نے اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ شہر میں کہیں بھی چھوڑ آئے گا؟ میں نے اسے ٹالنے کی نیت سے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بولی۔ اب میں بھی اسے خوب سمجھنے لگی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وحشیانہ چمک کوند رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ایسا فیصلہ بھی کر چکے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اسے زندہ چھوڑنے میں کیا قباحت ہے؟ اسے شاید کوئی خلش ستا رہی تھی۔ قباحت صرف اتنی سی ہے کہ وہ یہ گھر دیکھ چکا ہے، لاہور سے آیا ہوا A2 کا خاص کارندہ ہے، آج زخمی اور قابل رحم نظر آ رہا ہے، کل ذرا سی جان پکڑے گا تو پوری کہانی اوپر والوں تک پہنچا دے گا۔ اگر آنے والی تمام دشواریوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہو تو پھر اسے ابھی رہا کیے دیتے ہیں۔ زندگی بھر ہماری اس حماقت کو دعا دیتا رہے گا۔ یہ صرف میری وجہ سے مارا جائے گا، وہ اداس لہجے میں بولی۔ تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ اپنی جسارت کی بنا پر مارا جائے گا۔ اس کی نشاندہی رکشی نے کی تھی، کیونکہ قاسم کی موت کے بعد اس کا منصب رکشی کو دے دیا گیا ہے۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شخص قتل اور اغوا کے معاملات میں پیشہ ورانہ مہارت رکھتا ہے۔ تمہارا قصہ الگ بھی کر دیا جائے تو اس کا پچھلا کھاتا اس قدر زخیم ہوگا کہ موت اس کی سب سے
کم سزا ثابت ہوگی۔ وہ خاموش ہو گئی اور ہم دونوں نشست گاہ میں آ بیٹھے۔ لاہور میں آپ کیا کر آئے؟ طویل سکوت کے بعد اسی نے زبان کھولی۔ سب کام ادھورا ہی رہ گیا ہوگا، خاصی پیش رفت ہوئی ہے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تمہارے اغوا کی خبر ملنے کے بعد میں نے کئی سنگین اقدامات بھی کیے تھے۔ ایشین سینڈیکیٹ کے دفتر کو آگ لگا دی، خاصے مار کے ہوئے، اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ تصویر اور توقیر کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں جمی لائٹ کا ایک نیا نام سامنے آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تنظیم کی پشت پر اسی کا ذہن کار فرما ہے۔ آپ کے اس خیال کی تائید کون کر سکے گا؟ شاید تصویر یا توقیر ہی سے کچھ معلوم ہو سکے۔ امکان تو یہی ہے کہ وہ بھی لا علم ہوں گے۔ دوبارہ لاہور جا کر ہی از سر نو معاملات دیکھنے ہوں گے۔ پھر اس کے استفسار پر میں اسے لاہور میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ یعنی تصویر لائٹز کاٹیج میں اسٹیٹ مینیجر کے طور پر رہ رہا ہے۔ میری کہانی سننے کے بعد اس نے تحیر زدہ لہجے میں کہا، اور توقیر کی ملک میں موجودگی سے انکار کر رہا ہے۔ آخر اس طرح وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ لوگ اس وقت میرا سراغ کھو چکے ہیں۔ وہ برادرانہ محبت جتا کر کسی نہ کسی طرح مجھے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا ہے، کیونکہ میری وجہ سے کاروبار کے ساتھ ہی تنظیم کا ڈھانچہ بھی متاثر ہونے لگا ہے۔ اس طرح تو تصویر پر ہاتھ ڈالنا محال ہی نظر آ رہا ہے۔ محال ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ لائٹز کاٹیج میں بھی دوہری زندگی گزار رہا ہے۔ بظاہر جمی لائٹ کا اسٹیٹ مینیجر بن کر عملے میں گلا ملا ہوا ہے، لیکن درپردہ باس بن کر ان پر سوار ہے۔ وہاں کے ملازمین شاید یہی سمجھتے ہوں گے اپنے اسٹیٹ مینیجر سمیت وہ سب باس کو جواب دہ ہیں۔ ایسے حالات میں ان میں سے کسی کو توڑ کر اپنے ساتھ ملانا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تک رسائی کیسے حاصل کی جائے۔ اس بار مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے؟ اس نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ ہرگز نہیں، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ ایک بار ساتھ لے گیا تھا تو اس کے نتائج آج تک بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ دوبارہ ایسی غلطی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہیں تمہاری لاہور میں موجودگی کی بنک بھی مل گئی تو وہ اپنے سارے وسائل ہمارے خلاف مرکوز کر کے کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور گھیر لیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کی توجہ لاہور کے ساتھ کراچی میں بٹی رہے۔ جہانگیر کو میرے اور آپ کے تعلق کا علم ہو گیا ہے؟ نہیں، تمہارے نکل جانے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، تم سے اس کے گھر میں ملاقات ہو جاتی تو مجھے اس کو بھی اعتماد میں لینا پڑ جاتا۔ ابھی تک وہ میرے ساتھ خاصا تعاون کر رہا ہے۔ اور رکشی، اس نے دبے دبے لہجے میں سوال کیا۔ میرے لیے اس کا وہ سوال غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ لاکھ روشن خیال اور تعلیم یافتہ صحیح لیکن بنیادی طور پر ایک عورت ہی تھی، اور میرے ساتھ اپنی وابستگی کی بنا پر ہرگز اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی دوسری عورت مجھ سے ضرورت سے زیادہ قریب ہو سکے۔ خاص طور پر رکشی کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ باتوں باتوں میں یہ بھی معلوم کر چکی تھی کہ وہ حسین اور چالاک ہونے کے ساتھ ہی اس حد تک اخلاق باختہ تھی کہ امرن بازار کی ایک سستی جنس بن کر رہ گئی تھی۔ اس کو لازمن فکر دامن گیر تھی کہ کہیں ان مار کا آرائیوں میں رکشی کو میرے دل و دماغ پر اس حد تک قابض ہونے کا موقع نہ مل جائے کہ میں اس سے بے پرواہی برتنا شروع کر دوں۔ تعاون وہ بھی کر رہی ہے، میں نے بظاہر بے پروایانہ انداز میں کہا، لیکن میں نے ایک ایک لفظ تول کر منتخب کیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ میری ذات نہیں ہے۔ اس کے تعاون کے محرکات مثبت کی بجائے منفی جذبات پر مبنی ہیں۔ وہ A2 کو اپنے محبوب اور پھر اپنے بھائی کے قتل کا ذمہ دار سمجھتی ہے، اور اس کا انتقام لینے کے لیے اس کے ہر ایسے دشمن سے تعاون کر سکتی ہے جس کے بارے میں اسے پورا یقین ہو کہ وہ اس کے باغیانہ کردار کو کسی بھی مرحلے پر بے نقاب نہیں کرے گا۔ لیکن میرے بارے میں وہ سلام جیسے اہم آدمی کی نشاندہی کیسے کر بیٹھی؟ میرے اور تمہارے رشتے کا علم ہو جاتا تو شاید زبان ہی نہ کھولتی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے یہی بتایا کہ میں تم سے بالکل ناواقف ہوں اور ملنا چاہتا ہوں۔ ملنے کا کوئی سبب بھی بتایا ہوگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اس سے بہتر سبب کیا ہوتا کہ A2 کو جس شدت سے تمہاری تلاش ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ اہم معلومات ہیں اور میں ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں کامران بیچارہ بالکل ہی پس منظر میں چلا گیا ہے۔ چند
ثانیوں کے بعد اس نے اداس لہجے میں کہا، وہ حیرت ناک طور پر روب صحت ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر اکبر نے اس کی ایک ذہنی گرہ پکڑ لی ہے جس کی کلید تمہارے پاس ہے۔ میرے پاس؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ یہاں تم ہر وقت اس کے سامنے رہتی تھی، لہذا تمہارے لیے اس کی پسندیدگی کی انتہا سامنے نہ آ سکی۔ اسپتال میں کئی نرسیں اس کے ہاتھ سے پٹی ہیں، آخر کار ایک نرس صاحبزادے کو پسند آ گئی ہے جو اس کی تمام تر دیکھ بھال کرتی ہے۔ کامران اسے گڈی کہہ کر پکارتا ہے۔ ڈاکٹر اکبر کا خیال تھا کہ وہ کسی بہت ہی قریبی لڑکی کا نام ہے جو کامران کو بہت عزیز تھی، اس لیے لاشعور میں جمع رہ گیا۔ کرنل صاحب سے بات ہوئی تو پتا چلا کہ تم بچپن میں گڈی کہلاتی تھی۔ اکبر کی رائے ہے کہ اب اگر تم طے شدہ وقفوں سے مناسب مواقع پر بار بار اس کے سامنے چلی جاتی ہو تو اس کی یادداشت پر حیرت انگیز اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں ابھی اور اسی وقت اسپتال جانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی عجلت مناسب نہیں، پہلے میں اکبر سے بات کروں گا۔ ویسے اب حالات خاصے سازگار ہیں۔ میرے اور کامران کے تعلق سے مخالف کیمپ میں ضرور رکشی واقف ہے، وہی اسپتال سے بھی باخبر ہے، لیکن وہ زبان کی پکی ہے، وعدہ کر چکی ہے کہ اب اس ذہنی معذور کو بھول جائے گی، لہذا تمہارے وہاں جانے میں حرج بھی نہیں ہے۔ پھر آپ اکبر کو کب فون کریں گے؟ ابھی اور اسی وقت۔ میں نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میری نگاہیں بے اختیار اس کے رخساروں پر پڑنے والے گڑھوں پر جم کر رہ گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے ایک مدت کے بعد اسے یوں بے حجابانہ انداز میں ہنستے دیکھا ہو۔ کیا گور رہے ہیں؟ مجھے یوں اپنی طرف متوجہ پا کر اس کی ہنسی یک بیک تھم گئی۔ آپ بھی نرے مرد ہی ٹھہرے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بھلا ان مشاہداتی نقطوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عورت تو بس عورت ہی ہوتی ہے، کانی ہو، لولی ہو، گوری ہو یا کالی ہو، اس کے سینے میں دل تو وہی عورت کا ہوتا ہے، مہربان اور محبت پرور۔ لیکن مرد دل نہیں، بس عورت کا ظاہر دیکھتا ہے اور حسن کی نزاکتوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اندر جھانکنے کی زحمت نہیں کرتا۔ کم از کم تمہارے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، میں نے شوخ لہجے میں کہا۔ میں نے اندر کے حسن پر نثار ہو کر باہر کی خوبیاں تلاش کی ہیں، گڑے گھومڑے تو بعد کی دریافتیں ہیں۔ بحث میں آپ سے جیتنا ممکن نہیں، یہ بتائیں کہ اکبر کو فون کب کریں گے؟ میں نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی اور فون پر ڈاکٹر اکبر کے نمبر ملانے لگا۔ غزالہ ہمتاً اشتیاق بنی میرے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اسپتال سے سلسلہ ملنے پر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اسپتال میں موجود نہیں تھا۔ میں نے آپریٹر سے اس کے گھر کا نمبر لیا اور اس پر رابطہ قائم کرنے لگا۔ میری دوسری کوشش برابر ثابت ہوئی اور تعارف ہوتے ہی ڈاکٹر کامران کے بارے میں حوصلہ افزا تفصیلات سنانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان شاہ میرے سامنے آ بیٹھا اور خالی خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے منگو پیر روڈ پر گندک کے چشموں سے آگے جانے والے راستے پر ایک جگہ سلام کو نہایت اطمینان سے گاڑی سے اتار کر گولی کا نشانہ بنا دیا تھا اور پھر سکون سے واپس لوٹ آیا تھا، لیکن اپنی اس کامیابی کے باوجود وہ اداس تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ چپ چپ سے ہو؟ میں نے اسے چھیڑا۔ دل پر بوجھ ہے، اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے پہلی بار کسی زخمی اور نہتے دشمن کو دھوکے سے مارا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسے واقعی اس ویرانے میں آزاد کر دیا ہے، لیکن پیچھے سے پگھلا ہوا سیسا اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر تم یہیں رہنا، میں نے کہا۔ تمہیں اپنے ساتھ لاہور لے گیا تو ایسے دو چار واقعات تمہیں نکارا کر کے رکھ دیں گے۔ میں لاہور چلوں گا، وہ تڑپ اٹھا۔ اس ایک واقعے سے اثر لینے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے نکارا ہو گیا ہوں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم لوگ شوقیہ خون ریزی نہیں کر رہے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی اور ہم نے انہیں بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا کر یہ یقین دلا دیا کہ وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق نہ ہانک سکیں گے۔ وہاں سے واپسی پر ہم دوسرے مرحلے کی داغ بیل ڈال آئے ہیں، اب دیکھو اس کے نتائج کیا رہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، تم اسے ایک طرح کی سرد جنگ بھی کہہ سکتے ہو، میں نے کہا۔ لائٹز کاٹیج کے ایس او یا سیکیورٹی آفیسر کو شاید ہماری حقیقت کا علم نہ ہو، لیکن تصویر اچھی طرح سمجھ چکا ہوگا کہ ان واقعات کے پس پشت میرا ہاتھ کار فرما ہے۔ اسی پس منظر میں میں نے ان سے 30 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ 30 لاکھ کی ادائیگی پر آمادہ ہو گئے تو میں تصویر کو عقل کا اندھا کہوں
دوں گا وہ رقم ہرگز نہیں دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رقم کی ادائیگی کا اندیہ ظاہر کر کے مجھے گھیرنے کی کوئی منظم کوشش کر ڈالیں۔ میری بات کا جواب اب تک نہیں ملا۔ اس نے احتجاج کیا۔ کون سی بات؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ لاہور کب جا رہے ہو؟ اس نے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ آج رات یا شاید کل تک، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ایسو کو میں نے 2 روز کی مہلت دی تھی جو کل ختم ہوگی۔ اس اسنا میں وقت برباد کرنے کے بجائے ہم یہاں کچھ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ میں اچانک ہی دل گرفتہ سا ہو گیا۔ ملک میں استعمال ہونے والی منشیات کی فہرست بہت لمبی تھی۔ افیم، شراب اور چرس سے لے کر کوکین اور ہیروئن تک سینکڑوں نشے تھے جو نوجوان طبقے کی بنیادوں کو غیر محسوس طریقے سے مسمار کر رہے تھے، اور ان سب میں ہیروئن کا نشہ سر فہرست تھا۔ یہ جدید دور کا وہ شہ زور نشہ تھا جو انسانوں کو مفلوج کر کے اپنی غلام بنا لیتا تھا۔ میں اس بھیانک جنس کے بڑے تاجروں سے واقف تھا، لیکن اس طرح ہزار در ہزار کام کر رہے تھے کہ میرے پاس ان کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو قانون کی نظروں میں قابل قبول ہوتا۔ میں انفرادی سطح پر تو ان سے لڑ سکتا تھا، لیکن قانون کی مدد لینے کا ارادہ بھی کرتا تو خود اس بری طرح قانون کے چنگل میں پھنستا کہ گلو خلاصی محال ہو جاتی، کیونکہ یہی ہمارا اور ہمارے ملک کا دستور تھا۔ چند گرام کی پوڑیاں بیچنے والے اور ڈرائیور وغیرہ کی سطح کے کارندے ہر روز پکڑے جاتے تھے، اور ان گرفتاریوں کے اندراج سے قانون کا پیٹ بھر دیا جاتا تھا، لیکن ان کے پشت پناہ برسوں گزرنے کے بعد بھی گرفت میں نہ آ سکے تھے۔ منشیات فروشوں کی زیر زمین دنیا میں بڑے بڑے ناموں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ تاجروں اور صنعت کاروں سے لے کر اعلیٰ سرکاری اہلکاروں تک کے نام ایسے محبت امیز انداز میں لیے جاتے تھے کہ ان ناموں پر رشک آتا تھا، لیکن اندھا اور بہرا قانون نہ ان چہروں کو دیکھ سکتا تھا، نہ وہ نام سن سکتا تھا، اور ملک میں گناہوں کی فصل تیزی سے پروان چڑھی جا رہی تھی۔ ہم یہاں کیا کارروائیاں کر سکتے ہیں؟ سلطان شاہ کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ موتی دادا اور دوسرے لوگوں سے تم واقف ہو، ان کی مخبری کر کے انہیں پکڑوا دو تاکہ نچلی سطح پر بھی کام ٹھنڈا ہو جائے۔ مخبری کے چکر میں خود ہی پھنسنے کے امکانات زیادہ ہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ وہ باقاعدہ بتا دیتا ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہاں تو ہمیں خود ہی گھس کر افراتفری پھیلانا ہوگی۔ اس کے جواب سے مایوس ہو کر میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سنبھالی اور موتی دادا کے علاقے کے پولیس اسٹیشن کا نمبر تلاش کر کے تھانے کے انچارج کا نمبر ملانے لگا۔ سلسلہ مل جانے پر دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے نے اپنے لہجے کی ناشائستگی خوبصورت الفاظ میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ جی میں ایک شریف شہری بول رہا ہوں۔ میں نے کہنا شروع کیا، عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کے علاقے میں مارکیٹ سے ذرا آگے باس اسٹاپ کے قریب موتی دادا نامی ایک بدماش کا اڈا ہے۔ وہ وہاں کھلے بندوں ہیروئن بیچ کر قوم کا مستقبل تباہ کر رہا ہے۔ وہاں اس وقت بھی چھاپا مارا جائے تو ہیروئن کی بھاری مقدار برآمد کی جا سکتی ہے۔ ہمارا نام پتہ کیا ہے؟ میرا مدعا سنتے ہی اس آواز سے ساری خوش دلی کافور ہو گئی۔ نام پتہ بتانا ہوتا تو فون کرنے کی بجائے خود ہی تھانے چلا آتا، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ موتی دادا کو میرا سراغ بھی مل گیا تو وہ میری زندگی جہنم بنا دے گا۔ سنو جی، ریسیور پر کرخت آواز ابری، ہمارے پاس موتی دادا نام کے کسی آدمی کی ہسٹری شیٹ نہیں ہے۔ پھر ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے کہ گمنام اطلاعات پر کوئی کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ لوگ پولیس کو بیوقوف بنا کے ذاتی دشمنیاں نکالتے ہیں۔ ہم بلا وجہ کسی شریف آدمی کے ٹھکانے پر دعویٰ نہیں بول سکتے۔ اطلاع درست ہے تو تھانے آ کر رپورٹ درج کراؤ، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ قانون اتنا آسان نہیں ہے کہ تم فون کرو اور ہم رائفلیں سنبھال کر دوڑ لگا دیں۔ چھاپا نہ مارا جائے تو وہاں جعلی گاہک بھیج کر میری بات کی صداقت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ اس نے صداقت کے بارے میں نہایت نازیبا الفاظ استعمال کیے، پھر گراتی ہوئی آواز میں سنائی دی، چوروں کی طرح چھپ کر ہمیں پٹی پڑھانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ تم جیسے اچکوں کو میں خوب جانتا ہوں۔ موتی دادا نے مال دینے سے انکار کیا ہوگا تو اب پولیس کو اس کے خلاف اکسا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم موتی دادا اور اس کے دندے
دھندے سے خوب واقف ہو۔ بکواس بند کرو خنزیر۔ میری بات پوری ہونے سے قبل دوسری طرف سے چنگاڑتی ہوئی آواز آئی، الو کا پٹھا ہمارے ساتھ وکالت بگار رہا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب گالیوں کی بوچھار شروع ہوگی، لہذا فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا؟ سلطان شاہ نے فوراً ہی سوال داغ دیا۔ گالیاں کھا کے بے مزہ ہو گیا، میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آج موتی دادا کے اڈے پر ہنگامہ نہ ہوا تو سمجھو گے کچھ بھی نہ ہوا۔ ایسے کاموں میں تو میں ماہر ہوں، بس ذرا تفصیل سمجھا دو مجھے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم ساتھ چلیں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں کو کہیں مل بیٹھنے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن میں نے اسے یہ ضرور بتا دیا کہ ہم اسی رات لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور اس اطلاع پر وہ خاصا خوش نظر آنے لگا تھا۔ شام ڈلے ہم دونوں گھر سے نکلے تو ماحول خاصا کشیدہ تھا۔ کرنل بھی کچھ روٹھا روٹھا سا نظر آ رہا تھا۔ غزالہ تنہا رہ جانے پر آزردہ تھی، لیکن یہ بات سب ہی کو معلوم تھی کہ میرے لیے لاہور کو بھول کر کراچی میں رہنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر سے روانہ ہونے کے بعد میں نے گاڑی ایک محفوظ علاقے میں چھوڑ دی اور سلطان شاہ کے ساتھ ٹہلتا ہوا اس طرف ہو لیا جہاں موتی دادا کا ہیروئن فروشی کا اڈا تھا۔ لاکھوں کا دھندا فراہم کرنے والا وہ اڈا ایک نیم تاریخ اور مفلوق الحال کوارٹر میں قائم تھا، جہاں بوسیدہ احاطے کے ساتھ بچھی ہوئی 3 چارپائیوں پر غالباً موتی دادا کے پروردہ گنڈے آرام کر رہے تھے اور ان کے زیر سایہ احاطے میں مشکوک لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہمارا براہ راست موتی دادا سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سلطان شاہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ ویسے تمہارا سوال خاصا معقول ہے۔ اگر ہنگامہ ہی کرنا ہے تو ہم براہ راست اس سے رجوع کیے بغیر ادم مچا کر فرار ہو سکتے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں یہ بات بھی معقول ہے، میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن کارروائی کے آغاز سے پہلے ذرا گھوم پھر کر اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہاں کیا صورتحال درپیش ہے۔ ہم دونوں ایک متفقہ پروگرام کے تحت ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور جب دوبارہ یکجا ہوئے تو دونوں ہی اس بات پر متفق تھے کہ موتی دادا کے اڈے پر یہ خبر گرم تھی کہ اس کے کسی مخالف نے علاقے کی پولیس کو اس کے اڈے پر چھاپا مارنے کی ترغیب دی تھی، لیکن موتی دادا کے وسائل نے وہ کوشش ناکام بنا دی۔ صاف ظاہر تھا کہ علاقے کی پولیس ان لوگوں سے ملی ہوئی تھی اور انہیں پل پل کی خبریں پہنچائی جاتی تھیں۔ وہاں وسیع پیمانے پر کوئی کارروائی کرنا دشواریاں مول لینے کے مترادف ہوتا، لہذا ہم دونوں نے دور رہتے ہوئے اڈے کے اطراف میں 2-4 ہوائی فائر کیے اور کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہم اپنا کام دکھا کر واپس لوٹ رہے تھے، لیکن اس علاقے کی فضا شور و غل سے گونج رہی تھی اور اکا دکا فائر بھی سنائی دے رہے تھے۔ شاید موتی دادا کے حامیوں نے اپنی خیالی مخالفین کو خوفزدہ کرنے کے لیے آتشی اسلحہ نکال لیا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، سلطان شاہ نے گاڑی روانہ ہونے کے بعد کہا۔ ہماری طرف سے اتنا ہی کافی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب وہ اندھیرے میں آپس ہی میں لڑ پڑے۔ اس وقت ہم انہیں یہ جتانے میں کامیاب رہے ہیں کہ کوئی ان کے پیچھے لگ گیا ہے، پھر اب باقی وقت کہاں گزارو گے؟ اس نے اپنی ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے رکشی سے ملنا ہے، میں نے آہستگی سے کہا، لیکن گھر سے چلتے وقت تو تم نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اس نے حیرت سے سوال کیا۔ میں مسکرا دیا۔ غزالہ کے سامنے دانستہ اس کے ذکر سے گریز کر رہا تھا۔ کوئی نام بار بار سامنے آتا رہے تو ذہن میں بلا وجہ شبہات سر ابارنے لگتے ہیں۔ وہ تعاون کر رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے کھل کر بات کر لی جائے۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں نے تھوڑی دیر بعد کار اسٹون ہاؤس سے کچھ فاصلے پر پارک کر دی۔ تم یہیں انتظار کرو، میں فارغ ہو کر جلد ہی واپس لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت رکشی اپنے گھر پر شاید تنہا تھی، کیونکہ دوسری دستک کے بعد اس نے خود ہی پھاٹک کھولا تھا اور مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا، مگر میں وہاں رکے بغیر اسے ساتھ لیے اندر بڑھتا چلا گیا۔ کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ ہی جوش میں نظر آ رہے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں بولی۔ اس وقت محض تم سے ملنے کی نیت سے آیا ہوں۔ ماضی کی باتیں رہ رہ کر ذہن میں ڈنک مارتی رہتی ہیں اور میں ہمیشہ صبر کر کے رہ جاتا ہوں۔ سچ پوچھو تو تم ایک بدرو بن کر میرے ذہن سے چمٹ گئی ہو۔ بدرو؟ وہ کھنکتی ہوئی آواز میں ہنس پڑی۔ بدرو ہوتی تو تمہارے دل میں چھپے ہوئے خیالات بھی پڑھ لیتی، لیکن تم ہمیشہ مجھے بیوقوف بنا کر اپنا کام نکال لیتے ہو اور میں سوچتی رہ جاتی ہوں، میں نے تمہیں بیوقوف بنا کر کون سا کام نکالا اپنا؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے
ہوئے جارحانہ لہجے میں سوال کیا۔ پرانی باتوں پر خاک ڈالو اور صرف اتنا بتا دو کہ سلام کہاں ہے۔ اس کی تیکھی نگاہیں دلکش انداز میں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں۔ کل رات ڈلے اس کا پتہ لے کر تمہارے پاس سے روانہ ہوا تھا۔ آج صبح بلیو اسٹار پہنچا تو وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کہیں نکلا ہوا تھا۔ مجبور کرو گے تو مان لوں گی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے آج 10 بجے تک اپنے کمرے میں رک کر میری کال کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے 9 بجے اسے فون کیا تو وہ غائب تھا۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ کسی ہٹے کٹے آدمی کو یوں پلک جھپکتے میں غائب کر سکوں۔ میں نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم ہوٹل سے معلوم کر سکتی ہو کہ وہ کن حالات میں وہاں سے روانہ ہوا تھا؟ اسے جہنم میں ڈالو۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی، میں معلوم کر چکی ہوں، وہ تنہا ہی گیا تھا، لیکن اس پر کوئی بہت ہی خاص ترکیب آزمائی گئی ہوگی، ورنہ وہ کسی قیمت پر 10 بجے سے پہلے اپنا کمرہ نہ چھوڑتا۔ میری طرف سے اس قدر بدظن ہو تو میرا یہاں آنا ہی بیکار ہے۔ میں نے اچاٹ لہجے میں کہا، میں سمجھ رہا تھا کہ تم نے خود ہی سلام کو ہوٹل سے ہٹا دیا ہے تاکہ میں اس تک نہ پہنچ سکوں۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور بولی، تو یوں کہو کہ اس وقت بھی اسلام کی تلاش میں آئے ہو؟ وہ میرا سسرالی نہیں ہے کہ میں اس کی تلاش میں یوں خوار ہوتا پھروں۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہ خرافات سوچو گی تو بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ پھر سچ سچ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو؟ اس کا لہجہ مصالحانہ ہو گیا۔ دوستی کی تجدید کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوچا تھا کہ میرا اور تمہارا دشمن ایک ہی ہے، تو کیوں نہ ہم باقاعدہ مل کر کام کرنا شروع کر دیں۔ A2 سے تو تمہیں کوئی صلہ نہ مل سکے گا، جب بھی موقع ہاتھ آیا وہ بے دریغ تمہاری گردن کٹوا دے گا۔ آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ سرکشی تو دور کی بات ہے، وہ اونچے لہجے میں بولنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ تمہارے تو اس سے بہت قریبی مراسم رہے ہیں، بہت زیادہ قریبی۔ وہ مسکرا کر بولی، لیکن اس کا چہرہ پھر بھی نہ دیکھ سکی۔ ٹھکانہ تو معلوم ہوگا اس کا۔ نوبت ہی نہیں آئی، ہمیشہ خود ہی آ کر ملتا تھا، اور ہمیشہ کیا، میری تو اس سے کل 3 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور تینوں بار وہ غیر متوقع طور پر خود ہی پہنچا تھا۔ یعنی تم اس کے بارے میں میری زیادہ مدد نہیں کر سکتی؟ مجبوری ہے، وہ سر جھٹک کر بولی۔ ہاں، یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ کراچی میں اس کے کام کو بگاڑنا شروع کر دوں۔ یہ بھی خاصا اہم کام ہوگا۔ میری ایک کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ اس کا انکشاف سن کر میں حیران رہ گیا۔ پرسوں ہی ایک چھوٹی سی کھیپ آزاد علاقے سے یہاں پہنچی ہے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، میں نے ایک اہم سرکاری افسر کو فون پر مال لانے والے ٹرک کی ساری تفصیلات بتا دی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مال بحفاظت مقررہ اڈے پر پہنچ گیا، جبکہ میرے ذریعے اس مد میں یہاں کسی کو کوئی رقم ادا نہیں کی جاتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندوبست اوپر سے براہ راست ہوتا ہے۔ پھر تم یہاں کا کام کیسے بگاڑ سکو گی؟ نچلے درجے کے ملازمین عام طور پر ایسی ملی بھگت میں کم ہی ملوث ہوتے ہیں۔ ان کا دار و مدار چھوٹے موٹے چھاپوں پر ہوتا ہے۔ اب انہی میں سے کسی کو اکسانے کی کوشش کروں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہمارے درمیان تعاون کا باقاعدہ معاہدہ ہو گیا۔ میں نے دائنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں، اور اب اس کا ایک چھوٹا سا جشن بھی ہو جائے۔ وہ تپاک کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ ہم دونوں ایک بار پھر لاہور کی سرزمین پر کھڑے تھے۔ لاہور روانگی سے پہلے سلطان شاہ کا موڈ خاصا خراب ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے رکشی کے پاس کافی دیر لگ گئی تھی، لیکن جب میں نے اسے رکشی کے ساتھ ہونے والے نئے معاہدے سے آگاہ کیا تو اس کا غصہ فرو ہو گیا، اور پھر ہمارا سفر خاصا خوشگوار گزرا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بار کچھ ہو کر ہی رہے گا۔ سلطان شاہ نے میرے ہمراہ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے پرخیال لہجے میں کہا، کیا کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے عذرائے مذاق کہا، چھٹی حص۔ اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس بار ضرور کوئی بڑا تصادم ہوگا۔ اس بار وہ لوگ بہت چکنے ہوں گے، ہمیں ہر قدم پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ شاید اس بار لاہور کی فضا نے تمہارے اعصاب پر کچھ ناگوار اثرات مرتب کیے ہیں۔ میں نے اس کی سنجیدگی کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، ذرا اپنے دائیں طرف نگاہ ڈالو۔ سرمئی سوٹ میں چشمے والا آدمی، دراز قد آدمی لانچ سے نکلتے ہی ہمارے ساتھ ہو لیا تھا۔
اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، وہ بار بار ہماری ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے بے پروایانہ انداز میں سر گھمایا تو سرمئی سوٹ والا ہم سے چند قدم پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگانے کے بہانے چلتے چلتے وہیں رک گیا۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 دیا سلائیاں جلائیں جو میرے نتنوں سے خارج ہونے والی تیز ہوا سے بجھ گئی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ سرمئی سوٹ والے نے اپنی رفتار سست کر دی تھی، لیکن دیا سلائیاں بجھنے کے باعث اس کی سست روی اس کے کام نہ آ سکی اور وہ اسی انداز میں چلتا ہوا ہم سے آگے نکل گیا۔ چوتھی تیلی نے سگریٹ کا سرا روشن کر دیا۔ تم بلا وجہ چھٹی اور 7ویں حص کو بدنام کر رہے ہو، میں نے اسی سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ جب ایک مشتبہ آدمی سامنے نظر آ رہا ہے تو گھما پھرا کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت تک ذہن پر زور دینے کے باوجود میں اسے شناخت نہیں کر سکا تھا۔ تمہارے رکنے کے بعد اچانک یاد آیا ہے کہ پہلی بار جب ہم لاہور آئے تھے تو ایشین سینڈیکیٹ کے دفتر سے واپسی پر بابی کو اغوا کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے سوال کیا۔ اب کوئی شبہ ہی نہیں رہا، یہ اغوا کرنے والوں میں شامل رہا ہو یا نہ رہا ہو، اس بھیڑ میں ضرور پیش تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہر میں کڑی نگرانی ہو رہی ہے۔ غالباً اسے اسی خاص مقصد سے ایئرپورٹ پر متعین کیا گیا ہوگا۔ خیر، اسے ابھی دیکھے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اچانک ہی بیت الخلاء کی نشاندہی کرنے والے اشارے کی سمت میں مڑ گیا۔ ادھر کہاں سلطان شاہ میرا اندیا نہ سمجھ سکا اور کھڑے کھڑے اپنی جگہ گھوم کر رہ گیا۔ تم یہیں کہیں اوٹ میں ہو جاؤ، میں نے جلدی سے کہا۔ میں بیت الخلاء کی طرف جا رہا ہوں، وہ ہمیں دیر ہونے پر بوکھلا کر پلٹے گا، ہو سکتا ہے کہ سیدھا بیت الخلاء کا ہی رخ کرے، بس تم ہوشیاری سے اس کے پیچھے ہو لینا۔ میں اپنی سمت میں بڑھتا چلا گیا۔ بیت الخلاء میں پہنچ کر میں چند منٹ تک بلا وجہ ایک کیبن میں بند رہا۔ اس دوران میں میرے کان باہر کی آہٹوں پر جمے ہوئے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی وہاں بے آواز قدموں کے ساتھ داخل ہوا۔ میں کنڈی کھول کر باہر نکلا اور سرمئی سوٹ والا جو وہاں کھڑا حیران و پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، سٹ پٹا کر رومال سے اپنی اینک کے عدسے صاف کرنے لگا۔ میرا ارادہ اس سے بھیڑ جانے کا تھا، مگر اسی لمحے سلطان شاہ سرمئی سوٹ والے کے عقب میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کسی واش بیسن سے نکلا ہوا ناکارہ ڈرین پائپ دبا ہوا تھا۔ اس سے قبل کے سرمئی سوٹ والے اینک باز کو صورت حال میں کسی تبدیلی کا احساس ہوتا، سلطان شاہ نے آہنی پائپ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بلند کیا اور پوری قوت سے اس کی گردن پر رسید کر دیا۔ اس کے الگ سے ایک شدید ہچکی سی بلند ہوئی، گردن ایک طرف لٹک گئی اور وہ یوں فرش پر آ رہا جیسے اس کی پنڈلیوں کی ہڈیاں یک بیک گل گئی ہوں۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ سلطان شاہ کی نپی تلی ضرب کے نتیجے میں اس کی روح کف سے انتری سے پرواز کر چکی تھی۔ نائٹ کوچ سے لاہور پہنچنے والے مسافروں کو منزل پر پہنچنے کی عجلت تھی اور اتنی رات گئے ایئرپورٹ کی عمارت کے اس حصے میں تقریباً سناٹا ہی نظر آ رہا تھا، لہذا اس دوران میں بیت الخلاء کی حدود میں بھی کوئی مداخلت نہ ہوئی۔ کوئی مسافر یا عملے کا رکن اگر ادھر آ نکلتا تو ہم دونوں کے لیے ناقابل بیان دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ سلطان شاہ نے بھی اس وقت بہت عقل مندی کا ثبوت دیا کہ مونک کے سر پر وار کرنے کی بجائے اس کی گردن توڑنے کا فیصلہ کیا اور یوں خون پھیلنے کے امکانات ختم ہو کر رہ گئے۔ ہم دونوں نے پھرتی کے ساتھ اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے ایک باتھ روم میں گھسیٹا، پھر میرے اشارے پر سلطان شاہ باہر نکل گیا۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لے کر سارے کاغذات اور رقم پر قبضہ کر لیا۔ کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک بھرا ہوا ریوالور بھی موجود تھا، لیکن میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور خود بھی ہاتھ دھو کر باہر آ گیا۔ سلطان شاہ مختصر سا سوٹ کیس سنبھالے باہر میرا منتظر تھا۔ اپنے دشمن پر وار کرتے ہوئے سوٹ کیس اس نے شاید باہر ہی چھوڑ دیا تھا، جو ہمارے لیے بہت اہم تھا کیونکہ ہمارا سارا اسلحہ اسی میں مکفل تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ داہنی آنکھ دبا کر مسکرایا اور میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ جو کچھ ہوا وہ اس قدر آنن فانن اور ایسے پرسکون طریقے پر ہوا کہ مجھے خود حیرت ہو رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے قتل کی اس واردات کے لیے پہلے سے ریہرسل کر کے موافقانہ حالات پیدا کیے گئے تھے تاکہ نہ مرنے والے کو زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑے، نہ ہم کو کوئی ناقابل ذکر دشواری پیش آئے۔ ہماری چھٹی اس کا
کا اندازہ آج ہوا مجھ کو۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، اس بار لاہور آتے ہی ایک بھینٹ لے لی اس نے۔ دوسری کہو وہ مسکرایا۔ آج کا پہلا شکار تو سلام تھا جو وہیں رہ گیا۔ تاریخ بدلے 2 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ میں نے اسے ریسٹ واچ دکھاتے ہوئے کہا اور وہ بس منہ چلا کر رہ گیا۔ سرمئی سوٹ والا میرے لیے قطعی اجنبی تھا، اور اگر وہ ہماری تلاش میں باہر سے لوٹ کر بیت الخلا کا رخ نہ کرتا تو شاید میں سلطان شاہ کے شبے کو بہت زیادہ وزن نہ دیتا، لیکن مقتول نے واپس لوٹ کر سلطان شاہ کے قیاس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ اس بار لائٹ کاٹج والے چاروں کھونٹ چوکس تھے۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ انہوں نے ایئرپورٹ کی نگرانی کب سے اور کیوں شروع کرائی تھی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید پچھلے 36 گھنٹوں میں انہوں نے ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہا ہو اور مسلسل خاموشی سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہو کہ میں شہر چھوڑ چکا ہوں۔ سیکیورٹی افسر کی حیثیت میں پوری طرح باخبر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ تھا کہ تصویر اپنے طور پر واقعات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، اور خوب سمجھ رہا تھا کہ ان بے در پہ وارداتوں کے پیچھے لائٹس کاٹیج کے اسٹیٹ مینیجر کا کوئی قرض خواہ نہیں بلکہ میں خود سرگرم تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرا اصل ٹھکانہ کراچی میں ہے۔ لہذا میری خاموشی سے اس نے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ سیکیورٹی آفیسر کو دی گئی 2 روز کی مہلت پوری ہونے سے بیشتر میں دوبارہ لاہور کا رخ کروں گا، اور اس مختصر مدت میں کراچی تک 2 طرفہ سفر کے لیے ملک میں فضائی سفر کا ایک ہی راستہ میسر تھا۔ لہذا اس نے اپنے آدمی ایئرپورٹ پر آنے والے مسافروں کی جانچ پڑتال پر مامور کر دیے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔